नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं। ऐसी शख्सियतों को मदऊ किया जाता है जिनका माशरे पर असर होता है, जो शायर होते हैं, जो मुख्तलिफ़ फ़नून के माहिर होते हैं, या फिर सियासतदान होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, या हुकूक़ इंसानियत के जहदकार होते हैं, या समाजी जहदकार होते हैं। उन्हें हम इस प्रोग्राम के ज़रिए पेश करते हैं। उलमा व मशाइखीन भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन जहाँ तक शायरी की बात है और ख़ास तौर पर उर्दू शायरी की, उर्दू अदब की बात है, तो आपको बता दूं कि लाख तासुब, लाख जानिबदारी के बावजूद भी उर्दू लोगों के दिलों में उतर जाती है, उनके अज़हान में, उनके क़ुलूब में उतर जाती है, और उसकी जो मिठास है उसके असीर बन जाते हैं। उर्दू को चाहने वालों में आप देखेंगे कि कोई मजहबी तफरीक नहीं होती। हिंदू भी इसे चाहते हैं, मुस्लिम भी इसे चाहते हैं, सिख भी इसके आशिक हैं, और जो ईसाई हैं वो भी उर्दू को पसंद करते हैं। कोई नातिया कलाम की शक्ल में, कोई हमदिया कलाम की शक्ल में पसंद करता है उर्दू को, तो कोई उर्दू का आशिक होता है उसके नग़्मों की शक्ल में, उसकी नज़्मों की शक्ल में, उसकी गज़लों की शक्ल में। तो बहरहाल जहाँ तक शायरी की बात है तो मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि उर्दू और उर्दू शायरी इंसानों को जोड़ती है, बिरादरान वतन को जोड़ती है। और आज हमने जिस मेहमान को मदऊ किया है वो भी उर्दू शायरी से ताल्लुक़ रखती है। मेरी मुराद हैं मोहतरमा फौजिया अख्तर रिदा। रिदा इनका तखल्लुस है, शायरी करती हैं और अच्छी शायरा हैं, और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी रहती हैं। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। जी मोहतरमा, आप ये बताइए कि आपका जो शेरी मजमुआ है सब तक, जी, और शेरी मजमुआ तो आ चुका है, और आप 2013 से शायरी करती हैं, और एक नातिया मजमुआ जो आपका है हिंदी में साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी आ चुका है। तो आप बताइए कि अक्सर ये कहा जाता है कि शायर बनते नहीं पैदा होते हैं, तो आपको शायरी का शौक़ कैसे पैदा हुआ? क्या ख़ानदान में कोई शायर थे? हाँ, मैं अम्मी कहती कि दादी के जो भाई थे वो अपने ज़माने के बहुत अच्छे शायर थे, और इंदिरा गांधी उस वक्त उन्हें अपनी महफिल में बुला के उनके अशार सुना करती थी। जी जी। तो हो सकता है कि वो जो है मेरे अंदर मुंतक़िल वो हो। तो इसके अलावा और कोई किसी की तरफ शायरी की तरफ रुझान नहीं था। और मैंने 2013 में जब फेसबुक आईडी बनाई तो मैंने मुख्तलिफ़ शुरा का कलाम वहाँ पे पढ़ा और उन्हें दारुल हासिल होते हुए देखा। तो मुझे लगा कि मुझे भी अपने ख़यालात को, अपने तसव्वुरात को अशार में ढालना चाहिए, और मुझे उम्मीद थी कि मेरे ख़यालात लोग पसंद करेंगे और मुझे भी दारुल तहसीन मिलेगी। तो इस तरह से मैंने शायरी शुरू की। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो मजमे कलाम है सब तक, आखिर ये सब तक क्या है? सब तक ये मौसीकी से इसका ताल्लुक़ है, यानी कि 7 सुरों का संगम। जी। ये किताब आप देख सकते हैं, इसका सरवर्क जैसे कि इसकी डिज़ाइनिंग भी इसी हिसाब से की गई है। 7 सुरों का संगम, अच्छा। यानी मौसीकी के 7 सुर को मैंने अपनी शायरी में समझने की कोशिश की है। जी जी। इस किताब में नीलम भुट्टी साहबा जो मिशिगन अमेरिका से हैं, उन्होंने अपने तस्वीरात का इज़हार किया है। इसके अलावा मुख्तार यूसुफ़ी साहब जो महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने भी अपने ख़यालात, अपने तस्वीरात, अपने तासुरात का इज़हार किया है। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि इस शेरी मजमे में जो सब तक है उसमें क्या मौज़ूआती शायरी है या रोमानी शायरी है, किस तरह की शायरी? बेशतर तो रोमानी शायरी है, हाँ। और कहीं कहीं मौज़ूआती शायरी भी मैंने की है, लेकिन उनकी मकदार कम है, तादाद कम है। ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि रोमानी शायरी है। अच्छा, अब ये तो रोमानी शायरी है, लेकिन आपको नातिया कलाम लिखने का ख्याल कैसे आया? अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने नात लिखूँ, तो मैंने मदीना मुनव्वरा का तसव्वुर किया और दिल में वहाँ की उनकी मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत को मज़ीद बेदार करने की कोशिश की, और इरादा और नियत की। उसके बाद अशार खुद ब खुद होने लगे। और रमज़ान का महीना था, उस वक्त सहरी के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मिसरा दिया जाता था, उस सही मिसरे पे हम लोग तबाज़माई करते थे। अच्छा। तो इस तरह से डेली हमने एक नात लिखना शुरू किया था। तो उस हिसाब मेरी नात की तादाद काफ़ी हो गई। और मेरे एक फ्रेंड है दारुल बशर साहब जो बैरकपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा कि आपका मैं नाते मजमुआ शाये करवाऊँगा। तो इससे पहले मेरा शेरी मजमुआ उर्दू अकेडमी में भी पढ़ा रहा काफ़ी दिनों तक, लेकिन वहाँ पे कोई काम आगे बढ़ा नहीं। तो लेकिन जब नाते मजमुआ शाया हुआ उसके बाद हो सकता है इस नात की बरकत से मेरा शेरी मजमुआ भी आराम से आ गया। और ये लंदन के प्रेस फॉर पीस फाउंडेशन है के सरबराह हैं इकबाल ज़फ़र साहब, उन्होंने कहा कि मैं आपकी किताब शाया करूँगा। तो पहले मेरे नाते मजमुआ आया उर्दू में, फिर शेरी मजमुआ आया, फिर नाते मजमुआ, फिर हिंदी ज़बान में भी शाया हुआ। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि मगरबी बंगाल में उर्दू का क्या हाल है? मगरबी बंगाल में कह सकते हैं कि जितने उर्दू मीडियम स्कूल हैं, हाँ, और महाराष्ट्र में जितने उर्दू मीडियम स्कूल हैं और किसी स्टेट में नहीं है। अच्छा। तो लेकिन वहाँ पे क्या कि उर्दू स्कूल तक ही पढ़ी जाती है, उसके बाद इंग्लिश में कॉलेज तो 11th इंग्लिश में ही लोग पढ़ाई करते हैं, और ग्रेजुएशन भी, लेकिन उर्दू का कोई फीचर, कोई स्कोप नहीं है वहाँ पे। अब जिन्होंने उर्दू में मास्टर्स किया है
تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں گورنمنٹ جاب مل جائے، بس جاب حاصل کرنے کی حد تک انٹرسٹ ہے، ورنہ اردو شاعری کی طرف، اردو ادب کی طرف نئی نسل کا رجحان بہت کم ہے۔ جی جی جی، تو پھر وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اردو جو تنظیمیں ہیں، اردو ادارے ہیں، اردو اخبارات ہیں، وہ کچھ اس طرح کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اردو ادب کی طرف اگر جیسے پاکستان میں آپ دیکھیے کہ روز ایک نئی شاعرہ، نئی شاعر کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے بنگال میں تو بہت جو گنی چنی شاعرات ہیں بس وہی ہیں، کہیں اضافہ ہی نہیں کوئی ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی شاعرہ، کوئی ایک کا دکا شاعر ابھی نظر آ رہا ہے، لیکن شاعرات کی طرح تو بہت ہی کم ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو بنگال میں چیف منسٹر جو ہیں وہ بھی ایک لیڈی ہیں، تو کیا وہ خاتون شاعرات جو ہیں یا تو ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی؟ نہیں، ابھی تو بشرا سحر ایک ہے شاعرہ، ان کی بھی کتاب آئی ہے، اور شوفتہ یاسمین غزل، ان کی کتاب اردو اکیڈمی نے اسپانسر کی تھی، مغربی بنگال اردو اکیڈمی نے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن ابھی ہے کہ شاعرات ہی کی مطلب لوگ کم اس طرف رجحان ہو رہا ہے، تو اگر لوگ خود بخود اپنے انٹرسٹ ظاہر نہیں کریں گے خود ہی، تو پھر کوئی اور ان کی حوصلہ افزائی کیسے کرے گا؟ تو پہلے ہمیں تو خود آگے بڑھنا ہوگا، تو ہمیں دونوں طرف سے ناامیدیاں ہی ہیں۔ اچھا ان کا یہ بتائیے رویہ کیسا ہے وہاں کی جو اقلیتوں کے ساتھ ممتا بنرجی کا، ان کی جو ترقیاتی کام ہے؟ نہیں، انہوں نے تو اردو اکیڈمی دیکھیے ہر سال ابھی اردو بک فیئر میلہ لگا تھا وہاں پہ، تو میں نے بھی اپنی کتابیں اردو اسٹال میں رکھوائی تھیں، لیکن دیکھیے افسوس کی بات ہے کہ ایک بھی کتاب سیل نہیں ہوئی، اور جب حالانکہ دہلی سے بھی پبلشر آئے تھے، باہر شہروں سے آئے تھے، لیکن سب بہت مایوس ہوئے کہ اس بار کتاب کی خریداری بہت ہی کم ہوئی ہے، اردو کے ناولوں کی، اردو ادب، اردو لٹریچر لے لیجیے، فکشن لے لیجیے، لوگ بہت کم آئے وزٹ کرنے کے لیے۔ جی جی جی، تو بہت مایوس کن حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اردو کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہم آئندہ آنے والی نسلیں ضرور ہماری کتاب پڑھیں گی، کبھی نہ کبھی ذوق ان میں بیدار ہوگا، اور وہ سمجھیں گے کہ اردو ادب کی، اردو شاعری کی کیا اہمیت ہے انسانی زندگی میں، تو میرے خیال سے وہ ہمیں آئندہ نسل سے امید رکھنی چاہیے۔ جی، ہو سکتا ہے ہماری کوششیں، اس لیے ہماری کوششیں ہیں کہ کبھی نہ کبھی کوششیں رنگ لائیں گی انشاءاللہ، ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی ہے۔ آپ کا شعری مجموعہ ہے سب تک، جو کتنے کلام ہیں اس میں، کتنے غزلیں ہیں، کتنے نظمیں ہیں؟ جی، اس میں نظمیں میں تو شامل نہیں کیے، ایک نعت، ایک حمد ہے، اور یہ 135 صفحات پر مشتمل ہے، جی جی، جس میں تقریباً 62 غزلیں شامل ہیں۔ جی جی جی، تو کوئی غزل جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غزل بہت اہمیت رکھتی ہے، تو میں سمجھوں گا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو سنائیں۔ جی، ایک غزل جو سامعین اور قارئین نے بہت پسند کی ہے تو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ مطلب ہے کہ راستہ زیست کا دشوار بھی کر سکتا ہے، جی، راستہ زیست کا دشوار بھی کر سکتا ہے، مجھ سے الفت کا وہ انکار بھی کر سکتا ہے۔ بہت خوب، جی جی، راستہ زیست کا دشوار بھی کر سکتا ہے، مجھ سے الفت کا وہ انکار بھی کر سکتا ہے، وہ اگر چاہے تو بس ایک جھلک دکھلا کر، وہ اگر چاہے تو بس ایک جھلک دکھلا کر دل کے ویرانے کو گلزار بھی کر سکتا ہے۔ بہت خوب۔ جس نے دیوار اٹھائی تھی مجھے کیا معلوم، جس نے دیوار اٹھائی تھی مجھے کیا معلوم، ایک دن وہ اسے مسمار بھی کر سکتا ہے۔ آنکھ پرنم یہ اڑا رنگ لرزتی آواز، آنکھ پرنم یہ اڑا رنگ لرزتی آواز، یہ تو معمولی سا فنکار بھی کر سکتا ہے۔ بہت خوب، جی جی، اور مقطع ہے کہ وہ اگر چاہے تو مصروف ردا کو رکھے، وہ اگر چاہے تو مصروف ردا کو رکھے، اور اگر چاہے تو بیکار بھی کر سکتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ راستہ زیست کا دشوار بھی کر سکتا ہے، مجھ سے الفت کا وہ انکار بھی کر سکتا ہے۔ جی جی جی، بہت شکریہ، بہت اچھا کلام ہے آپ کا۔ میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ آپ کا جو حمدیہ کلام ہے وہ بھی کچھ اشعار آپ سنا دیتے ہو بہتر جی رہے گا۔ ضرور۔ جی جی، کہ 2 اشعار حمد کی کہ یا رب کہ میری ذات میں خوبی نہیں کوئی، جی جی، یا رب کہ میری ذات میں خوبی نہیں کوئی، مجھ پر بھی کرم تیری عطاؤں سے ہوا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، جی جی جی، اور موسیٰ پہ تجلی کی کرامات ردا ہیں، جی جی، موسیٰ پہ تجلی کی کرامات ردا ہیں، اور احمد مختار کو معراج عطا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو بہرحال ایک نعتیہ کلام جو بھی ہے آپ وہ بھی سنا دیں، تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین آپ کے کلام سے محظوظ ہوں گے۔ جی، نعت کا سب تک میں جو نعت شامل ہے میں آپ سے شیئر کروں گی۔ جی، مطلب ہے کہ کمتر کو رب نے آن میں برتر بنا دیا، جی جی، کمتر کو رب نے آن میں برتر بنا دیا، ذرے سے قیمتی مجھے گوہر بنا دیا، جی جی، ذرے کو آپ نے ماہ انور بنا دیا، جی، ذرے کو آپ نے ماہ انور بنا دیا، اور خار کو بھی پھول کا بستر بنا دیا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ کیوں رشک آفتاب ہوں یہ جان بھی تو لو، کیوں رشک آفتاب ہوں یہ جان بھی تو لو،
میرے نبی نے میرا مقدر بنا دیا. بہت خوب، بہت خوب. اور آقا نے اپنی خاک کف پاک فیض سے، ہم، آقا نے اپنی خاک کف پاک فیض سے ہر ایک غبار دشت کو گوہر بنا دیا. بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت اچھی اور بات مقصد ہے کہ ان کی غلام بن کے رہے گی تمام عمر، ان کی غلام بن کے رہے گی تمام عمر، ایسا رضا کا رب نے مقدر بنا دیا. بہت اچھی بات ہے، بہت جزاک خوبصورت اللہ. کلام ہے آپ کا، ماشاء اللہ. بہر ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ اگر جو بات دل سے نکلتی ہے تو دل میں اترتی ہے، یعنی دلوں سے نکلنے والی باتیں دلوں میں اترتی ہیں. ویسے بھی جہاں تک فوزیہ اختر رضا کا سوال ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ رضا تخلص کرتی ہیں، مغربی بنگال سے تعلق ہے اور پیش تدریس سے وابستہ ہے. اور ان کے شعری مجموعہ جو ہے سبتک، آپ کو انہوں نے ایک سبتک سے کچھ کلام بھی سنایا، حمدیہ کلام سنایا، نعتیہ کلام سنایا اور غزل بھی سنائی ہے. ہندی میں جو ان کا نعتیہ کلام آیا ہے وہ بھی کافی مقبول ہوا ہے، شاید میں سمجھتا ہوں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ایک روایت رہی ہے، کیونکہ روزنامہ سیاست نے، سیاست ٹی وی نے ہمیشہ اردو لکھنے والوں کی، اردو پڑھنے والوں کی اور اردو میں جو کلام کہتے ہیں ان کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی کوشش کی ہے اور اس کوشش میں اسے کامیابی ملی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آج رضا ہمارے درمیان موجود ہیں، محترمہ رضا. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو پروگرام کی روایت رہی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے آخر میں اپنے مہمان سے ایک میسیج لیتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ محترمہ فوزیہ اختر رضا بھی جو حیدرآباد تشریف لائی ہیں اپنے مقاصد حیدرآباد کے آنے کے بتائیں کہ حیدرآباد میں انہیں ایوارڈ بھی دیا جانے والا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ مغربی بنگال میں بھی کئی ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے جو بہنیں ہیں، ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں، یا ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں میسیج دیں. جی بہت شکریہ کہ مجھے حیدرآباد میں شعراء کرام نے کافی میری پذیرائی کی اور آج میرے رات میں ایک نشست بھی رکھی گئی ہے اور مجھے اردو سفیر ایوارڈ کے سے نوازنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے. اس کے لیے بہت ممنون ہوں مطلب فردین احمد خان صاحب کی اور ان کے ادارے کی. اور میں پیغام تو یہ دینا چاہوں گی کہ آج اردو ادب سے ہم جس قدر ناامید ہیں، میں چاہوں گی کہ لوگ اردو کی طرف بڑھیں، اردو زبان پڑھیں، چاہے اخبارات ہوں، رسائل ہوں، وہ خرید کے پڑھیں، اردو زبان کو فروغ دیں اور نئی نسل میں اردو ادب کی طرف توجہ پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں آئندہ ہماری زندگی خوبصورت ہو. اور ہم آج جس قدر ڈپریشن میں ہیں، اس کی وجہ یہی کہ مطالعہ میں ہمیں بہت کمی آ گئی ہے اور ہم اپنے کام اس طرح الجھے ہوئے ہیں کہ اس اردو ادب جو کہ ہمیں ذہنی سکون دیتا ہے اس کی طرف ہمارا رجحان بالکل کم ہو گیا ہے. آج صرف موبائل اور ٹیکنالوجی کا دور ہے جو ہمیں مزید ہمارے ذہن کو منتشر کر رہا ہے. تو میں چاہوں گی کہ لوگ مطالعہ کی عادت ڈالیں، مطالعہ اور اردو زبان، اردو رسائل، اردو اخبارات کو پڑھیں اور اپنے ذہن کو علم بخشیں اور علم کی اور نور منور کریں. بہت ہی پیارا میسیج ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا لباب یہ ہے کہ اپنے ذہن کو تازگی بخشنے کے لیے اردو پڑھیں، اردو پڑھائیں اور اردو کو فروغ دینے کی کوشش کریں. اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی جو ہے اسے بھی اردو کے فروغ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے بہتر انداز میں، شاعری کے ذریعے، نظموں کے ذریعے، غزلوں کے ذریعے اور نعتیہ کلام کے ذریعے، حمدیہ کلام کے ذریعے. تو بہرحال ہم اسی کے ساتھ اپنا پروگرام آمنے سامنے اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ.